إني أنا البستان بستان الهدى تأتي إلي العين لا تتصرموا۔ اگر قرآن میں شفا یابی ہے تو ہم لوگ ادویات کو ہی کیوں زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم دعا کرو، دعا میں بڑی طاقت ہے، اور میں شافی ہوں، میں شفا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا میں شافی ہوں، میں شفا دیتا ہوں، تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کسی چیز کی؟ نہ دوائیاں استعمال کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے، یہ بھی شریعت کا اور دین کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع بنائے ہیں، جو چیزیں پیدا کی ہیں کسی کام کے لیے، ان کو استعمال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتا ہے کہ میں تمہیں رزق دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو تمہارے ابا کیوں دفتر کام کرنے جاتے ہیں، کیوں جاب کرتے ہیں، یا کیوں اپنا کاروبار کرتے ہیں، کیوں لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں، کیوں نوکریاں کرتے ہیں، کیوں ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں؟ پیسے کمانے کے لیے۔ ماں بھی اور باپ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رزق دیتا ہوں، آپ ہی رزق دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے بچوں کو بھی میں رزق دیتا ہوں اور تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، جانوروں کو بھی رزق دیتا ہوں، ہر ایک کو میں رزق دیتا ہوں۔ تو پھر ضرورت کیا ہے کام کرنے کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں شفا ہے، روحانی شفا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری باتوں پہ عمل کرو، اس کتاب میں جو میرے حکم ہیں ان پہ عمل کرو، میری عبادت کرو، اور جو میں نے حکم دیے ہیں ان پہ عمل کرو، میرے بندوں کے حق ادا کرو، تو روحانی طور پر تم صحت مند ہو جاؤ گے، اور تم ایک اچھے انسان بن جاؤ گے، اور تم وہ انسان بن جاؤ گے جس کو اللہ تعالیٰ پھر جنت میں لے کے جاتا ہے۔ پہلی مراد تو یہ ہے شفا سے، روحانی شفا۔ دوسرے، سورہ فاتحہ میں حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ دم کیا کرتے تھے سورہ فاتحہ کا، اور اس فاتحہ کے دم سے لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی۔ ایک صحابی سے آنسر نے پوچھا تم کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی مجھے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں ساری موجود ہیں، اس لیے مجھے اچھی لگتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شفا ہے۔ آنسر نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو۔ تو جسمانی طور پہ بھی شفا ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی آنسر نے فرمایا کہ تمہیں علاج بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جو علاج کے طریقے ہیں یا دوائیاں ہیں، یا دوائیاں بنانے کے لیے جو عقل ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے نا، اس لیے دی ہے تاکہ اس کو استعمال کرو۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دعا بھی کرو اور اسباب بھی کرو، جو طریقے ہیں ان کو بھی استعمال کرو۔ صرف دعا پہ زور دینا اور اسباب کو استعمال نہ کرنا یہ بھی غلط ہے، اللہ تعالیٰ کو آزمانے والی بات ہے۔ اور صرف اسباب پہ بھروسہ رکھنا اور دعا نہ کرنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ پھر انسان شیطان کی طرف چلا جاتا ہے، دیریا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ہمارا یہ کام ہے ہر ایک کو استعمال کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم شفا ہے روحانیت کی، صحت کے لیے، تمہیں نیکیوں کی طرف لے جانے کے لیے، اور تم جب شفا پا جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی باتیں سن کے، تو پھر تم جنت میں جانے والے ہو گے۔ جیسے کہ پہلے میں نے مثال دی تھی نا، جہنم بھی ایک ہسپتال ہے جہاں علاج ہوتا ہے، سزائیں ملتی ہیں اور پھر واپس چلا جاتا ہے، یا جیل ہے جس میں کچھ سزا کاٹ کے چلا جاتا ہے، پھر جہنم میں جاؤ گے، تم صحت مند ہو، تم سیدھے جنت میں چلا جاؤ گے، جہنم میں تمہارے علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک؟ اور اس کے علاوہ جسمانی طور پہ بھی شفا دعاؤں سے ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ میاں کہتا ہے اسباب بھی استعمال کرو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔